میں روز یہ بات بھول جاتی کہ میں کون ہوں، کیونکہ میرا دماغ صرف 24 گھنٹے کے لیے یادداشت محفوظ کر پاتا تھا۔ میرا شوہر پھر بھی میرے ساتھ رہتا، پر ایک دن مجھے پتا چلا کہ جو میرے ساتھ شوہر کی طرح رہ رہا ہے وہ میرا شوہر نہیں بلکہ صبح میری آنکھ کھلی تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ میں ایک خوبصورت کمرے میں ہوں۔ میرا نام کنول تھا اور میری عمر 20 سال تھی۔ مجھے آئینے میں اپنا عکس نظر آیا، لیکن میرا عکس کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ شاید مجھے منہ دھونے کی ضرورت تھی، لیکن اٹھنے لگی تو کسی شخص کا بازو میرے کندھے پر پڑا جو کہ سو رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ میں اس کو نہیں جانتی تھی۔ پھر یہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ میں نے فوراً اسے جھٹک کر اٹھایا۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے بستر پر کیسے آئے تم؟ میرے کمرے تک کیسے آئے؟ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی ایسی بات کر رہی ہوں جو روز کی جاتی ہے کہ جاؤ اٹھ کر چائے بناؤ یا کھانے کے لیے فلاں چیز لے کر آؤ، بازار سے کچھ لے کر آؤ۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ میں بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک غیر آدمی میرے بستر میں میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا کوئی شوہر نہیں ہے، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ تم میرے شوہر ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں تمہارا شوہر ہوں اور میرا نام افضل ہے۔ ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں۔ میں حیران تھی، یہ شخص کس قسم کی فضول باتیں کر رہا ہے؟ ابھی تو میری عمر خود 20 سال تھی، شادی کو 20 سال کیسے ہو سکتے تھے؟ میں نے کہا کہ نکلو یہاں سے، میرے بابا کہاں ہیں؟ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ ایک تو یہ شخص نہ جانے کہاں سے میرے کمرے میں آ گیا تھا، بڑی تسلی سے میرے ساتھ سو رہا تھا، اور اب مجھے ایسی عجیب و غریب باتیں بتا رہا ہے کہ ہماری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے آیا جہاں دیواروں پر کچھ ایسی چیزیں لگی تھیں جن کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ شخص سچ بول رہا ہے، کیونکہ ان دیواروں پر کچھ تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک تصویر میری شادی کی تھی جس میں اس شخص کے ساتھ کھڑی تھی دلہن کے روپ میں، اور ایک تصویر میں میرے بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ہم لوگ شاید کہیں سیر کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہر ایک سال کی تصویریں تھیں۔ میں اپنی سالگرہ مناتی ہوئی اپنے اسی ہسبینڈ کے ساتھ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ہر تصویر میں وہ میں ہی تھی، یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ پھر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میں 20 سالہ لڑکی نہیں بلکہ 40 سالہ عورت لگ رہی تھی۔ میرے چہرے پر جھریاں تھیں، چہرہ بے رونق تھا اور وزن بھی بڑھا ہوا تھا۔ میں نے پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا اور اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ 20 سال گزر چکے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میری حالت غیر ہونے لگی۔ میرے شوہر نے آ کر مجھے تھام لیا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے پانی پلایا، ناشتہ کروایا اور اس کے بعد بتایا کہ تمہیں ایک بیماری ہے جس میں تمہارا دماغ صرف 24 گھنٹے کے لیے ہی یادداشت کو محفوظ کر سکتا ہے۔ جب تم رات کو سوتی ہو اور صبح اٹھ جاتی ہو تو اس کے بعد تمہیں سب کچھ بھول جاتا ہے اور تم واپس اسی عرصے میں چلی جاتی ہو جہاں پر تمہاری عمر 20 سال تھی، اور میں تمہیں ملا نہیں تھا۔ تم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی تھی، لیکن تم 20 سالہ عالیہ نہیں ہو بلکہ تم 40 سال کی ہو چکی ہو، اور تم میری بیوی ہو۔ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں اور ہماری زندگی کا ہر دن ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے شوہر افضل نے کاغذ کے اوپر لسٹ بنا کر دیوار پر کچھ چیزیں لگا رکھی تھیں کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، کھانے کہاں رکھے ہیں، صابن کہاں پڑا ہے، تولیہ کون سی الماری میں ہے۔ یہ سب کچھ میرے شوہر نے میرے لیے کیا تھا۔ وہ میرا شوہر تھا، پر میرے لیے ایک اجنبی تھا۔ میں تھوڑی پرسکون ہو گئی، پر بہت پریشان تھی۔ اس نے مجھے ایک ڈائری دی اور کہا کہ تم روز ڈائری لکھتی ہو، آج بھی لکھنا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ میرا شوہر کام پر چلا گیا اور میں نے ایک دفعہ پھر جا کر اس کمرے میں دیکھا۔ میں 1 گھنٹے تک وہیں بیٹھی رہی۔ اپنی ڈائری کو کھولا تو اس میں یہی سب لکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، رائٹنگ میری تھی، لیکن پھر تو میری زندگی بہت زیادہ مشکل تھی۔ میرا شوہر کیسے میرے ساتھ گزارا کر رہا تھا، کیسے اس نے میرے ساتھ 20 سال گزار دیے۔ وہ دوپہر کو واپس آیا کھانا کھانے کے لیے، تو میں نے اس سے پوچھا
کہ مجھے یہ بیماری کیسے ہوئی اور اس بیماری کا نام کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ یادداشت سے متعلق بیماری ہے، اس کو ایمنیسیا کہتے ہیں۔ تمہیں یہ جان کر بہت افسوس ہوگا اور شاید برا بھی لگے، لیکن تمہارے ساتھ اس بیماری کے ہونے کی وجہ میں ہی ہوں، کیونکہ ہماری شادی کے کچھ مہینے کے بعد ہماری آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ہماری شادی مرضی سے نہیں ہوئی تھی اور میں تمہارے ساتھ بہت جھگڑا کرتا تھا، پر تمہیں مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی اور میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی۔ میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ 6-7 مہینے تمہارے اوپر بہت زیادہ بھاری تھے، تم دن رات بہت روتی تھی۔ انہی دنوں میں تمہارے بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر میں تمہیں لینے کے لیے واپس آ گیا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ تم اس بیماری میں مبتلا ہو گئی ہو۔ میں نے اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھا اور اس لیے میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس عورت کو چھوڑ دو، کسی اور سے شادی کر لو، یہ عورت بیمار ہے، کیسے تم اس کے ساتھ رہتے ہو؟ واقعی تمہارے ساتھ دن بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میری وجہ سے تم اس مقام پر پہنچ گئیں، اس لیے میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، میں نے معاف کر دیا۔ جو ہو گیا اس کے بارے میں کیا سوچنا۔ 20 سال گزر گئے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے، میں اپنی زندگی، اپنی یادیں اپنے دماغ میں محفوظ نہیں کر پائی۔ میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ایک دن کی زندگی جی پاتی ہوں اور اگلے دن پھر سے دوبارہ سے شروع کرتی ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ وہ ساری تصویریں، وہ سب کچھ بھی میں نے کیا ہے یا نہیں، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تم فکر مت کرو۔ اس ڈائری میں یہی باتیں لکھی تھیں کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اور اسی طرح سے ہوتا رہتا ہے۔ یہ میری زندگی کا ایک دن کتنا مشکل تھا، مجھے گھٹن ہونے لگی تھی، لیکن شام میں خود میرے شوہر نے میرے لیے کھانا بنایا، بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کی۔ وہ مجھے بتانے لگا کہ ہم کیسے ملے تھے، ہماری شادی کیسے ہوئی تھی، مجھے پرانی تصویریں بھی دکھانے لگا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ تمہیں مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی اور تم نے خود ہی مجھے پرپوز کیا تھا، وہ بھی سارے کالج کے سامنے۔ میں حیران تھی کہ کیا میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں اس کی باتوں میں کھو گئی اور مجھے بیٹھے بیٹھے ہی اپنے شوہر سے محبت ہونے لگی، کیونکہ اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا تھا، وہ بھی میرا ساتھ دے رہا تھا۔ یہاں پر تو لوگوں کو چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے تو اس کو پاگل کہہ کے لوگ ایک کونے میں پھینک دیتے ہیں اور پھر وہ سچ میں پاگل ہو جاتا ہے، لیکن میرے شوہر نے میری اتنی بڑی بیماری کے ساتھ گزارا کیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ڈاکٹر سے بھی ملوایا جو میرا ڈاکٹر تھا اور ہمیشہ میرا چیک اپ وغیرہ کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو دوائی دے رہا ہوں، آپ کا علاج بھی چل رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو آپ کے بارے میں کچھ بھی یاد ہے؟ لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ہر دن اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن کھانا کھاتے ہوئے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم لوگوں نے کل کیا کھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر بولتا میں نے خود بتا دیا کہ ہم لوگوں نے کل چکن کھایا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں کیسے یاد ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ تم نے 20 سالوں میں آج تک کوئی بات یاد نہیں رکھی۔ ہم یہ ڈاکٹر صاحب کو بتائیں گے، شاید تم ٹھیک ہو رہی ہو۔ میں بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی اور جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس بیماری کو کم سے کم بھی 20 سال ہونے والے ہیں، آپ کو اس سے زیادہ باتیں یاد کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے تم نے چکن کے برتن دیکھ لیے ہوں کہ برتنوں میں چکن لگا ہے، یا کوڑے میں دیکھ لیا ہے اور یہ تمہارے دماغ کا اندازہ ہو۔ میں تو بلا وجہ خوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی بڑی ترقی نہیں ہے۔ ایک دن میں نہا رہی تھی، میں نے اپنے آپ کو بہت غور سے دیکھا اور میں حیران رہ گئی۔ میرے جسم پر آپریشن کا نشان تھا، وہ آپریشن جب عورت کے جسم سے بچہ نکالا جاتا ہے، یعنی کہ میں ماں بنی تھی۔ پھر میری اولاد کہاں تھی؟ میرا بچہ کہاں تھا؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا ہمارے بچے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے بچے نہیں ہوئے۔ اس بیماری کی وجہ سے تم نے اتنی دوائیاں کھائیں کہ تمہارا نظام ڈسٹرب ہو گیا اور تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے اسے دوبارہ پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل۔ میں اپنے شوہر پر حیران تھی کہ اس نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول دیا جبکہ میرے جسم پر نشان تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری کوئی اولاد تھی، میرا بچہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی ڈائری میں دیکھنا شروع کیا، کیونکہ اگر میں روز اپنی یادیں لکھتی تھی پھر میں نے بچے کی یادیں بھی لکھی ہوں گی، لیکن میں نے شاید ڈائری 2 سال پہلے ہی لکھنا شروع کی تھی اور اس میں صرف 2 سال پرانی یادیں تھیں۔ میرا بچہ اگر ہوتا بھی تو اس وقت 2 سال کا نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس نشان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کافی سال پرانا ہو چکا ہے۔ ٹانکوں کا نشان تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟
क्योंकि मैं किसी और रिश्तेदार से ये बात पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। मेरा तो वैसे ही इस दुनिया में कोई नहीं था। तुम्हारी मामा भी तुम्हारे पैदा होते ही इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन तुम्हारे बाबा भी तब चले गए जब तुम्हारी इस बीमारी का आगाज़ हुआ। और मुझे तो नहीं पता, मैं तो तुम्हारे किसी रिश्तेदार को नहीं जानता। अगर तुम्हें कुछ पता होता तो शायद हम किसी रिश्तेदार से मिलते, लेकिन तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, तो फिर रिश्तेदारों के बारे में तुम्हें कैसे याद आएगा? यही तो मसला था कि मैं इस दुनिया में किसी को जानती ही नहीं थी सिवाय अपने शौहर को। वो भी मुझे इन तस्वीरों से याद आया था कि ये मेरा शौहर था। ऐसे में मुझे ये कैसे पता चलता कि मेरा बच्चा कहाँ है? ये भी तो हो सकता था कि मैं माँ बनी लेकिन मेरा बच्चा इस दुनिया में ना रहा हो, पर मेरे शौहर ने साफ साफ कह दिया कि तुम कभी माँ ही नहीं बनी। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या मेरा कोई ऑपरेशन हुआ था, तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा एक दफ़ा ऑपरेशन हुआ था। तुम्हारे पेट में छोटी सी रसौली थी, लेकिन ये रसौली का ऑपरेशन नहीं लग रहा था। इतना तो मुझे भी पता था। जब मैं 20 साल तक की थी, मुझे तब तक की सारी यादें याद थी। 20 साल तक मेरे दिमाग में सब कुछ था और मैं मेडिकल की स्टूडेंट भी थी। मुझे अपनी पढ़ाई भी याद थी, मुझे खाना बनाना भी याद था। मैं सिर्फ अपनी 20 साल ज़िंदगी को भूल जाया करती थी, बाकी तो मुझे सब याद था। मुझे पता था कि मैं कौन हूँ, मेरी अक्ल कितनी है, मुझे सब कुछ याद था। मुझे मेरी कुछ दोस्त भी याद थी, लेकिन अब उनका घर कहाँ होगा, वो कहाँ चली गई हैं, मुझे नहीं पता था। दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालने के बाद मुझे मेरी एक चाची के बारे में याद आया कि वो मेरी चाची कि वो मुझे चाहती थी। वो मेरे बाबा की कज़न थी, सगी चची नहीं थी, लेकिन मेरी तो चची ही लगती थी। इसलिए मैंने अपने शौहर को इसके बारे में बताया और मुझे घर का पता भी याद आ गया। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो पता चला कि वो लोग तो कब से यहाँ से चले गए हैं और कहाँ गए हैं किसी को भी नहीं पता है। 20 साल गुजर गए थे। 20 सालों में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी, ना जाने मेरे कितने रिश्तेदार मर चुके थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं अपने शौहर की बात पर यकीन कर सकती थी। अगले दिन मैं फिर से ये भी भूल गई कि मैं कभी माँ बनी थी, लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे याद आ गया, क्योंकि ये मैंने डायरी में लिखा था और मैं डायरी को रोज़ पढ़ा करती थी। एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मैं कहीं जा सकती हूँ? उसने कहा कि तुम्हारे लिए बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम घर पर ही रहो। मैं घर में रहकर बहुत तंग आ गई थी। फिर मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ, लेकिन पूरी तरह से पागल तो नहीं, इसी शहर में पली बड़ी हूँ। बाबा की बहुत याद आ रही थी। सोचा कि उस जगह जाती हूँ जहाँ मेरे बाबा का घर था, पुरानी यादों को महसूस करूँगी। अपने शौहर को बताए बगैर मैं वहाँ चली गई। तो फिर बहुत कुछ अजीब हुआ। मुझे एक औरत मिली, उसने मुझे देखते ही पहचान लिया कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इतने अरसे से तुम्हें नहीं देखा। मैंने उसे नहीं पहचाना, पर उसने ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि बेटा कैसा है तुम्हारा, और अफजल का क्या हाल है? मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानती। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे कैसे जानती हो? उसने कहा कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मेरा शौहर तुम्हारे शौहर का भी दोस्त था, हम दोनों मिल चुके हैं। हम लोग एक दूसरे से बातें किया करते थे। फिर मैंने सब कुछ बताया तो वो काफ़ी हैरान भी हुई और परेशान भी। कहने लगी, हमने भी वो इलाका छोड़ दिया और हम लोग किसी और शहर चले गए। आजकल मैं यहाँ आई हुई हूँ अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए। उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे मिल जाओगी। मैंने कहा कि तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हारा बेटा कैसा है? मेरा तो कोई बेटा नहीं है। तो वो हैरान रह गई कि तुम्हारा बेटा है जो तुम्हें शादी के 4 साल बाद पैदा हुआ था। उस वक्त उसकी उम्र 15 या 16 साल होगी। उसका नाम जुनैद है, वही तो तुम्हारा प्यारा बेटा है। मैंने कहा कि लेकिन मेरा कोई बेटा नहीं है। मैंने उसे पूरी बात नहीं बताई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उलझ गई और घबरा गई। मुझे मेरे शौहर की कॉल आने लगी, शायद वो घर आ गया था। मैंने उस औरत से उसका नंबर लिया और कहा कि मैं फ़ोन करूँगी, तुम मुझे फ़ोन ना करना, मैं तुम्हें खुद फ़ोन करूँगी और मुझे ये सब कुछ बताना जो तुमने मुझे अभी बताया है, और ये भी कि मैं तुमसे मिली थी, क्योंकि घर में मैं ये सब भूल जाऊँगी। वो थोड़ी सी घबरा गई और परेशान हो गई, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगी। मैंने उसको अपना नंबर भी दे दिया। मैं घर आई तो मेरा शौहर नाराज़ हुआ, क्यों चली गई थी तुम बगैर बताए? मैंने उसे कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। हमारा एक बेटा है जो कि जिंदा है, और तुम कहते हो कि मैं कभी माँ नहीं बनी थी। कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया तुमने उसके साथ? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहता? अगर तुम मेरे शौहर हो तो फिर मेरा बेटा भी तो यहाँ पर होना चाहिए। मैं बोलती चली जा रही थी कि मेरे शौहर ने मुझे थप्पड़ दे मारा और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो रात के 12 बज रहे थे। जब मेरे शौहर ने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे चेहरे पर निशान बन गया था। वो इसी निशान पर बर्फ लगा रहा था। उसने कहा कि तुमसे सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगले 5 मिनट में तुम सब कुछ भूल जाओगी, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर दो। मुझे गुस्सा आ गया था। कहाँ है मेरा बेटा? ये कहती हुई मैं बेहोश हो गई
اور جب صبح اٹھی تو پھر سے مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن جب تک مجھے اس عورت کی کال نہیں آئی میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر تم افضل کے ساتھ رہتی ہو پھر تمہارا بیٹا بھی تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ میں افضل کے ساتھ ہوں، لیکن ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ کہیں بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے ہمارے گھر میں جو ہمارے بیٹے کی ہو۔ اس نے کہا کہ تم مجھے 5 منٹ دو، میں تمہیں ابھی فون کرتی ہوں۔ پھر اس نے مجھے آدھے گھنٹے کے بعد کال کی کہ افضل تو اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، پھر تم کس کے ساتھ رہ رہی ہو؟ تم کس کو افضل کہہ رہی ہو؟ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے ایسا لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ اس نے مجھے کہا کہ افضل کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسا دکھتا ہے؟ میں نے کہا کہ لمبے قد کا ہے، اس کے بال کالے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ ہاں افضل لمبے قد کا ہے، لیکن اس کے بال کالے نہیں ہیں، بھورے ہیں، اس کے بال براؤن ہیں۔ میں نے کہا کہ تم مجھے کوئی اور نشانی بتاؤ جو بہت واضح ہو۔ اس نے کہا کہ افضل کے چہرے پر ایک لمبا سا نشان ہے، وہ بچپن میں گر گیا تھا اور اس کو 4 سے 5 ٹانکے لگے تھے۔ اس کے دائیں رخسار کے اوپر لمبا سا نشان ہے جو بہت نمایاں نظر آتا ہے، اور وہیں سے فون میرے ہاتھ سے گر گیا کیونکہ اس کے چہرے پر ایسا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرا شوہر یہ نہیں تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ مجھے فوراً یہاں سے لے جاؤ۔ وہ مجھے میرے شوہر کے گھر لے گئی اور افضل کے گھر لے آئی، جس کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا اور پھر ساری بات سامنے آئی کہ یہ شخص ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ یہ ساری تصویریں اس نے مجھ سے کسی دن بنوائی ہوں گی، اور اس نے مجھے کہا کہ آج میری شادی ہے اور شادی کی تصویریں بنا لی۔ اس طرح مختلف بہانے لگا کر اس نے ہماری یادیں بنوائی تھیں جو اصل میں وجود تھا ہی نہیں۔ یہاں تک یہ کہانی بالکل سچ تھی کہ افضل مجھ سے بدگمان ہو کر مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ گیا تھا، لیکن مجھے لینے کبھی نہیں آیا تھا، اور جو مجھے لینے آیا تھا وہ کوئی اور تھا جس کو میں جانتی نہیں تھی، اور اس نے ہماری اس بیماری کا فائدہ اٹھایا۔ افضل کو جب میں نے تصویر دکھائی تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا ہمسایہ تھا اور تمہیں عجیب نظروں سے دیکھا کرتا تھا، تمہیں اس وقت سے ہی پسند کرتا تھا اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میرا شوہر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے بدگمان ہو گیا تھا، تمہیں لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ میں نے کبھی بھی دوسری شادی نہیں کی کیونکہ میں صرف تم سے محبت کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ کیا تم کو ہمارے بیٹے کا چہرہ یاد ہے؟ میں نے کہا اس کی آنکھیں کالی ہیں، بال تمہارے جیسے ہیں اس کے، اور وہ بالکل تمہاری طرح لگتا ہے۔ میرا شوہر یہ بات سن کر حیران تھا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے دور سے دیکھا تو میرا بیٹا دروازے کے پیچھے کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ روتا ہوا میرے گلے سے آ لگا۔ وہ بہت بڑا ہو گیا تھا، اس کا قد مجھ سے بھی لمبا ہو چکا تھا۔ وہ 16 سال کا ایک خوبصورت نوجوان بن چکا تھا۔ اس کو گلے لگا کر مجھے ایسا لگا کہ مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ میں اس کو پاگلوں کی طرح پیار کرنے لگی۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگا آپ کبھی واپس نہیں آئیں گی، ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے مگر آپ ہمیں نہیں ملی۔ میں ہمیشہ آپ کو یاد کرتا تھا لیکن بابا مجھے کچھ نہیں بتاتے تھے۔ بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور میرے شوہر نے عثمان نامی اس بہروپیہ کو پکڑ لیا جو اتنے سالوں تک میرے ساتھ میرا شوہر بن کے رہ رہا تھا، میرا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے میری بیماری کا فائدہ اٹھایا۔ وہ ایک نہایت ہی برا انسان تھا۔ میرے شوہر نے اس پر کافی سارے چارجز لگوائے تاکہ وہ کبھی بھی جیل سے باہر نہ نکل سکے۔ اب میں اپنے بیٹے اور اپنے شوہر افضل کے ساتھ رہتی ہوں۔ ابھی بھی مجھے یہ بیماری ہے لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہو رہی ہوں۔ اب مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آنے لگی ہیں۔ میرا بیٹا مجھے الگ الگ طریقوں سے بات یاد دلاتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ رہ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔